خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یہ ممکن کیا کہ ہم دعا میں بیٹھ سکیں، اس کی پرستش، اس کی ستائش کر سکیں، تو تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس کے اوپر نگاہ کر سکیں، غور کر سکیں۔ خدا کا شکر ہو اس نئے سال کے لیے، اس کی برکت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی ستائش ہو، اس کی حمد ہو۔ اور ضرور ہے کہ یہ سال ہم خدا کی نزدیکی میں، خدا کی خدمت میں، اور خاص طور پر دعا اور کلام میں زیادہ ترقی کریں، صرف وربل نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں۔ آمین۔ اس کے قریب ہونا یہ بڑی برکت کی بات ہے اور یہ شرف کی بات ہے، اور ہمارا خدا اپنے پاس آنے کے لیے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ آمین۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے میکا کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ میکا کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ لکھا ہے، میکا کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ آمین۔ اب یہ آیت میرے پیچھے بولیے، اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ آمین۔ اور دشمن جب بھی کوئی شخص غم کی حالت میں ہو، تاریکی کی حالت میں ہو، مایوسی کی حالت میں ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھلانگے لگاتا ہے، اچھلتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو میکا بیان کر رہا ہے، دراصل اسرائیل کی ان کی جو اسپرچول حالت ہے وہ بڑی کہہ لیجیے کہ پور تھی، اور وہ یہاں تک کہتا ہے، ذرا پہلی آیت میں پڑھے، مجھ پر افسوس، میں تابستانی بیلا جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد خوشۂ چینی کی مانند ہوں، نہ کھانے کو کوئی خوشا، نہ پہلا پکا دل پسند انجیر۔ یہ حالت ہے۔ اور یہاں تک کہ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راستہ باز نہیں، وہ سب کے سب کھاد میں بیٹھیں کہ خون کریں، ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ ان میں سب سے اچھا تو اون کٹارے کی مانند ہے، اور سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ جب ایسی سچویشن کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی امت کی یا کسی شخص کی ہو، تو وہ کس قدر بے برکتی کی حالت میں ہے۔ اور جب
ایسی دلدل میں کوئی شخص دھنستا چلا جاتا ہے، ایسی حالت میں کوئی شخص دھنستا چلا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو دشمن کو اور خوشی ہوتی ہے، دشمن اور چھلانگے مارتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یسوع مسیح نے ایک مثال دی تھی، تمثیل دی کہ جب بدرو کسی شخص سے نکلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ویران جگہوں پر پھرتی ہے۔ ایک دن وہ کہتی ہے کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں گی، دیکھوں گی کہ کیا حال چال ہے اس کا، تو اس گھر کو آراستہ پاتی ہے۔ وہ پھر کیا کرتی ہے؟ پھر وہ ساتھ ہمراہ، اب بری اب ہمراہ پھر ساتھ لے کر آتی ہے، تو اس شخص کا حال کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ دشمن تو ہمارا جو دشمن ہے وہ کوئی بھی کہتے ہیں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، وہ بد سے بدتر کرتا رہنا چاہتا ہے اور ہمیں اس مشکل ترین حالت میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کے اندر یہ خواہش ابھرتی ہے کہ میں خدا کی طرف آؤں، اور اگر کسی ایماندار کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع کر دے، تو ابلیس اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ویسی انوائرمنٹ اور زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہو، وہ ایسی بری حالت میں چلا جائے، جاتا جائے اور اس کا برا حال ہوتا جائے۔ لیکن خوشی اور شادمانی کی بات جو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، اگر کوئی شخص ریوائیو ہونا شروع ہوتا ہے تو دشمن کو ایک بڑا سائن دیا جاتا ہے، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو کیا ہوگا؟ اٹھ کھڑا ہوں گا۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص مر نہیں جاتا، اگر کوئی شخص مر نہ جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص قبر میں نہ اتر جائے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پتال میں نہ چلا جائے، پھر تو وہاں نہ تو ستائش ہے، نہ کوئی حمد ہے، نہ شکر گزاری ہے، اور کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زندہ ہے اور وہ گر پڑا ہے، اگر کوئی شخص جب پھسل گیا ہے، اگر کسی شخص کو چوٹ آ گئی ہے، اگر وہ زخموں سے چور ہو گیا ہے، اگر وہ غریب ہو گیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہو گیا ہے، اگر وہ مشکل کے نہ چلا گیا ہے، اگر وہ بدروہوں میں گر چکا ہے، اگر وہ بیماریوں میں گر چکا ہے، اگر وہ مشکلات کا شکار ہو چکا ہے، یا وہ تانا زنی کا شکار ہو چکا ہے، جیسا کہ ایوب کا سا حال تھا، وہ ٹرائل میں سے گزرا اور ابلیس نے جو ہے اس کے اوپر کتنے جو ہے وہ حملے کیے ہیں اس کے اوپر، اب جو ہے ایک کے بعد ایک وار اس کے اوپر کرتا چلا گیا ہے، اس کے بچے اس سے چھین لیے، اس سے مال و دولت اس سے چھین لیا، اس سے اس کی صحت اس سے چھین لی، اس سے اس کی بیوی اس سے چھین لی، اس سے اس کے رشتہ دار اس سے چھین لیے، اس سے اس کے دوست احباب اس کے دشمنوں سے بنا دیے، اس کی دشمنی اس کی شادمانی کیا کہہ لیجیے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اس سے کیا معلوم کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ٹنڈ منڈ بھی ہو تو کیا آتی ہے؟ درخت کے لیے امید ہوتی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ لہذا جو زندہ ہے اس کے لیے امید ہے، جب تک سانس ہے اس کے لیے امید ہے، جب تک وہ سن سکتا ہے امید ہے، دیکھ سکتا ہے تو امید ہے، جو اقرار زبان رکھتا ہے امید ہے، جو سوچ سکتا ہے اس کے لیے امید ہے۔ اور یہی بات میکا کہتا ہے، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو۔ آمین، کیونکہ جب میں گروں گا تو کیا ہوگا؟ اٹھ کھڑا ہوگا۔ لہذا ہم اپنی بری حالت کے اندر، اپنی ورسٹ کنڈیشن کے اندر بھی
امید رکھ سکتے ہیں. ہمارا خدا عجیب طریقے کے ساتھ رہائی ریڈمپشن جو ہے وہ دینے کی قوت اور زور رکھتا ہے. اسی لیے تو وہ خداوند کا خدا کہلاتا ہے. آمین. لہذا ہم بعض دفعہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو ہے اس آیت سے آپ کو تسلی اطمینان دینا چاہتا ہوں. میں گروں گا تو اٹھ کر رہوں گا. آمین. بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ صادق 7 بار گرے بھی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن شریر گرتا ہے تو پڑا ہی رہتا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل ایک اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ امید کی بات بیان کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ وہ ٹمٹماتی موم بتی کو بجھنے نہیں دیتا. وہ ہلتے ہوئے سر کنڈے کو کیا کرتا ہے؟ وہ ٹوٹنے نہیں دیتا. جو ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، جو جھکنے کی طرف جا رہا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے وہ گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، جھکے ہوئے کو وہ کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا، اس کو سہارا دیتا ہے. ہمارے خداوند کا تو یہ کام ہے. لیکن دشمن اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ وہ مذاق اڑاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناچتا اچھلتا کودتا ہے کہ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کو جو ہے وہ اس کا برا حال کروں گا. اور ابھی دیکھیے کہ ابلیس کی یہ حتمل کوشش یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مشکلات کے اندر ڈالے رکھے اور ہم اس حالت کے اندر ناامیدی مایوسی کا شکار ہو جائیں اور ہم کفر بکنے کی حد تک خدا کو چلے جائیں. ایسا ہوتا ہے. وہ اس خوشی کا مزہ لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسی مصیبتیں اور ایسے پہاڑ کھڑے کر جو ہے وہ جو اس کا جو سپرنگ یا اس کا پرائمری جو ہے ڈیزائر ہے کہ یہ اس حد تک چلا جائے، اس کا ایمان اتنا بگڑ جائے کہ یہ زندہ خدا سے پھر جائے اور اس پر کفر بکے. لیکن جو امید رکھتے ہیں کہ آخر کار میرا مخلصی دینے والا کھڑا ہوگا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسرائیلیوں کے اوپر ہوا، اسوریوں، اراموں، بابلیوں نے کس طور پر جب ان کے گناہ نے ان کو پکڑ لیا تو وہ کیسی مصیبت و تکلیف کا شکار ہوئے. کبھی آپ زبور 137 پڑھیں تو وہاں پر پکچر نظر آتی ہے کہ دشمن ان کے اوپر کیسے خوشی مناتے تھے اور کہتے ہیں ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے. وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ لیا کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا. درخواست نہیں کی بلکہ کیا کیا؟ حکم دیا. اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ. ہم پردیس میں خدا ان کا گیت کیسے سنائیں؟ اب یہ دیکھیے کہ کس طور پر جو ہے دشمن جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے اور دشمن کس طور پر جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے اور ان کی دکھتی رگ کے اوپر بار بار انگلی رکھتا ہے، اس کے زخموں کے اوپر جو وہ نمک چھڑکتا ہے. لیکن جو ہے خوشی اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں گروں گا تو ہاللیلویہ. آپ اپنے ارد گرد کا دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2020 گزرا ہے. کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. کتنا گھیرا جو ہے انسانوں کے پر، آدمیوں کے پر تھا اور کئی جو ہے نا امید ہو چکے، کئی مایوس ہو چکے، کئیوں نے جو ہے واویلا کیا، کئیوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ خدا کہاں ہے. کئیوں نے کہا دعا کرنے والے کہاں گئے، دعا سننے والا کہاں ہے. لہٰذا جو ہے بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ اٹھائی گئی ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہم گریں گے تو کیا ہوگا؟ اٹھ کھڑے ہوں گے. ہماری سچویشن جو ہے وہ کیسی بھی کیوں نہیں ہے،
हमें अपने खुदा के ऊपर उम्मीद है, हमें अपने खुदा के ऊपर जब भरोसा है, यकीन है। जो मर गया, बोलिए दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये दलील है, वो खुद यह पाताल में गया और आसमान पर अब चढ़ गया है। तो जो उस पर ईमान रखते हैं वो गिरे मुंह को उठा खड़ा करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप या क्राइस्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि किस तौर पर जो है जब उसको सलीब पर लटकाया गया था तो दुश्मन ने उसको घेर लिया। और जब आप ज़बूर 22 पढ़े तो वहां पर जब वो जिक्र मिलता है और वहां पर लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते हैं, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए, जाके वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। और वो कहते हैं बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुंवर ठिकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिप गई। ओ आप ये देखिए, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। वो तो नस्ल इंसानी के गुनाह के लिए जो है वो चढ़ गया है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, दुनिया ऐसा मजाक उड़ाती है कि अब इसकी उम्मीद जाती रही, लेकिन उनको क्या मालूम वो जाएगा तो फिर निकल आएगा। हालेलुया। वो नीचे गया और फिर क्या, ना सिर्फ नीचे गया बल्कि नीचे वालों को भी ऊपर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो क्या होऊंगा, उठ खड़ा होऊंगा। लिहाजा हमारे लिए उम्मीद है, हमारे लिए यह महकम उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो क्या होगा, तो खुदावन मेरा नूर होगा। और जब आप ज़बूर 27 पढ़ते हैं तो दाऊद क्या कहता है, खुदावन मेरी रोशनी है। खुदावन मेरी क्या है, रोशनी है। वो खुद लाइट बन जाता है। तो खुदावन मेरा नूर होगा। जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावन मेरा नूर होगा। जब ऐसी हालत आ जाती है, जब ये गुनाह या तारीकी पकड़ लेती है, जब बीमारी पकड़ लेती है, जब बादल गहरे होते चले जाते हैं और जब अंधेरा छा जाता है, तो जो है बाज़ दफा ऐसी सिचुएशन आती है कि क्या होगा, क्या बनेगा। लेकिन इस हालत में मीका इन तमाम लोगों को तसल्ली की बात कहता है, और वो ये है कि तो खुदावन मेरा नूर होगा। और एक बड़ी खूबसूरत बात है, यशायाह 60 चैप्टर वर्स 19, वहां पर लिखा है, फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, ना चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अबदी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। आमीन। कैसा होगा, एटर्नल जो है, एटर्नल लाइट। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा क्या होगा, अबदी नूर, एटर्नल लाइट, हमेशा का नूर, अबदी नूर होगा। और ये कब होगा, जब तू तारीकी में है होगा। और खुदा का शुक्र हो, हमारे ऊपर अबदी नूर चमका है। जब हम बेदीन ही थे, भाई कलस्त्री का, जब हम बेदीन ही थे तो मसीह हम जो है वो बेदीनों की खातिर क्या हुआ है, वो मुआ है। जब हम अपनी तारीकी के अंदर पड़े हुए थे और जब दुनिया पूरी या तारीकी का शिकार थी, ओ हालेलुया, तब इस जमीन के ऊपर यीशु मसीह दुनिया का नूर चमका है। ये सबके लिए यह खुशी की बात है। और ये दुश्मन को जो है वो खुदा ने बता दिया कि अब जो है यह टाइम जो है वो ज्यादा रहा। हालेलुया। जब अंधेरे में बैठूंगा तो क्या होगा, तो खुदावन मेरा नूर होगा। खुदावन मेरी रोशनी है। खुदावन मेरा क्या है, वो नूर है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसका कहर दम भर का
لیکن اس کا کرم کیا ہے؟ وہ عمر بھر کا ہے. شاید رات کو رونا پڑے لیکن صبح کو جو ہے وہ صبح کی روشنی کی نوبت آتی ہے, خوشی کی نوبت آتی ہے. اس وقت شاید ہم کیا ہیں وہ غمگینی کی حالت میں ہو سکتے ہیں, ہم بیماری پریشانی کی حالت میں ہو سکتے ہیں, ہمارے گھروں کے, ہماری زندگیوں کے, ہمارے جو ہے جابس کے, بزنس کے, ہماری جو ہے لائف کے جو ہے وہ حالات بڑے بگڑے ہوئے ہو سکتے ہیں, اور ہمارے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے اور رات پڑی ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیے اور وہ کیا ہے کہ شاید رات کو رونا پڑے اور صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. Praise the Lord. Hallelujah. چنانچہ میں کیا کہوں گا, اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو. لہذا آج شام اس وقت جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں اور جب ہم دعا کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکیں گے شکر گزاری کے ساتھ, اے خداوند میں جو مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے گناہ کیا اور مجھ سے خطا ہوئی, جس کے سبب سے تاریکی نے مجھ پر یہ حملہ کیا, جس کے سبب سے جو ہے میرا دشمن میرے اوپر چڑھ آیا. یاد رکھیے دشمن ایسے نہیں چڑھتا, تاریکی ایسے نہیں آتی ہے, اندھیرے میں ایسے کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا ہے, یا دشمن ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کسی نے گناہ کیا ہے, کسی نے بدی کی ہے, وہ اس لیے کہ دشمن خوش ہو رہا ہے. دشمن کی کیا مجال ہے کہ وہ خوش ہو سکے؟ دشمن کس طور پر آ کر یہ تعلیم بجا سکتا ہے, یا دشمن کیسے آ کر جو ہے وہ خوش ہو سکتا ہے؟ اس کو اجازت ملتی ہے, اس کو جو ہے کوئی راستہ ملتا ہے جس کے سبب سے دشمن آتا ہے اور وہاں پر کیا کرتا ہے, ساتھ ہمراہ لے کر آتا ہے. جب راستہ زندگی دیکھتا ہے تب جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں پر ناچتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ اپنے جھنڈے گاڑتا ہے. عزیز بھائیوں جو ہے اس کے سارے موقعوں کو جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں جو ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی میکا کی کتاب کے جو ہے وہ اس حصے کے اندر جب وہ ذکر آیا ہے کہ اگر میں گروں گا تو کیا ہوں گا, اٹھ کھڑا ہوں گا, اور جب میں اندھیرے میں بیٹھوں گا تو کیا ہوگا, خداوند میرا نور ہوگا. میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے. جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر میرا انصاف نہ کرے وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا. آمین. تو یہ وہ ہے آمین, یہ وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس روشنی میں آ سکتے ہیں اور ہم اس کی صداقت کو دیکھ سکتے ہیں اور دشمن کو اور راستے کو مسدود کر سکتے ہیں, یا دشمن کے موقعوں کو جو وہ ظاہر کر سکتے ہیں اور اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں. تب جب ہم اپنا جو ہے ٹرو ریپینٹ کرتے ہیں, ہم سچی توبہ کے ساتھ جو ہے اس کے طالب ہوتے ہیں اور پورے دل کے ساتھ اس کے طالب ہوتے ہیں. اور ایسی توبہ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا پرستی کا کام پیدا کرتی ہے. یہ دوسرے کرنتھیوں کے خط کے اندر اس کی تعلیم ملتی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اس طریقے کے ساتھ خدا کا طالب ہوتا ہے تو خدا پرستی کا کام اس کی زندگی کے اندر آتا ہے, اس سے جو ہے جوش پیدا ہوتا ہے, اشتیاق پیدا ہوتا ہے, روحانی بصیرت اس کی زندگیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. آمین. لہذا ہم جو ہے خوشی کریں, ہمیں شادمانی کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے سانس میں ابھی تک سانس ہے. ہم 2021 کے جو ہے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ دشمن برابر ہمارے اوپر خوش ہوتا رہے اور یہاں تک وہ ہمارا برا حال کر دے کہ ہم جو ہے گور میں اترنے والوں کی مانند ہو جائیں اور وہاں پر نہ گیت ہو, نہ نغمے ہو, نہ کوئی روشنی ہو, صرف اندھیرا اور صرف اندھیرا, اور وہاں پر جگان کچھ نہ ہو. اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے خداوند کے حضور میں اس کے طالب ہوں اور اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگے اور خداوند سے کہیں خداوند خدا مجھے معاف کر اور نئے سرے کے ساتھ میں تیرے ساتھ چلنے کا عہد باندھتا ہوں تاکہ تو مجھے روشنی میں رکھے, تاکہ میں تیری صداقت کو دیکھوں, تاکہ میں اٹھ کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے نہ رہیں. آپ جو ہے بلکہ کیا کریں, اپنے بندروں کو کھول کر اپنے آپ کو لوز کریں, اپنے آپ کو آزاد کریں اور اپنے خداوند کی حضوری میں
ہاتھ کھڑے کر کر اس کے سامنے جھک کر اس کی عزت و تعظیم کرتے ہوئے اس کی پرستش، اس کی ستائش اور اس کی حمد کرنے والے ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. آئیے اس کے سامنے جھکیں اور اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. پریز دی لارڈ. ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے خداوند کے حضور میں جھکیں اور اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی حمد کریں. پریز دی لارڈ. سب اس کا شکر کریں، سب اس کی تعظیم کریں. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں جس کے سبب سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے، اگر کوئی غلطی خطا دیکھتے ہیں جس سے دشمن کو خوشی مل رہی ہے، جس کے سبب سے تاریکی جو ہے وہ چھا رہی ہے، آئیے اس تاریکی کے بے پھل کاموں کو ترک کریں. آئیے اس پر ملامت کرنا شروع کریں. روشنی ملامت کرتی ہے. Praise Jesus Christ. Hallelujah. اپنے خداوند کی ستائش کرنا شروع کریں، اس سے امید رکھنا شروع کریں اور مصطفی بیٹے کی طرف واپس آنے کا عہد باندھیں. امید ہے کہ اس کا باپ اسے گلے لگا لے گا، اسے اپنی پناہ ملے گا. اٹھ. وہ اٹھا، بائبل مقدس میں لکھا. ہاں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہمیں اٹھنے کی ہمت دیتا ہے. وہ زندہ خدا ہے جو اٹھنے کی امید بخشتا ہے. وہ ہلتے ہوئے سرکنڈے کو ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ ٹمٹماتی موم بتی کو بجھنے نہیں دے گا، بلکہ نور بن کر اس کی روشنی کو زیادہ کر دے گا. وہ تیری روشنی کو دوپہر کی مانند روشن کر دے گا. وہ تیری راست بازی کو اس طور پر دوپہر کی مانند روشن کر دے گا. آئیے اپنے خداوند کے طالب ہوں. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. جو کچھ ہماری زندگی کے اندر ہوا یا کیا یا ہو رہا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر اپنے خداوند کے طالب ہوں اور خداوند سے کہیں، اے خداوند میں تیرے قدموں میں آیا ہوں، میں تیرے اوپر امید رکھتا ہوں. میری امید تجھ پر، تجھ سے ہے. میرا آسرا تجھ پر ہے. تو میرا محکم کلا ہے، تو میری پکی امید ہے. ہاللیلویہ. میرا بھروسہ تو ہے، میرا یقین تو ہے. تو میری مدد کر، تو میری رہنمائی کر. ہاللیلویہ. We praise you, Jesus Christ. We praise you, Jesus Christ. اس کا شکر کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کی حمد کریں. ہاللیلویہ. جس کے دل میں شکر گزاری کے لیے دعا ہے، وہ اپنے خداوند کے حضور میں بلند آواز کے ساتھ شکر گزاری کرے. Worship you, Jesus Christ. Worship you, Jesus. آپ کے لیے موقع ہے خوشی کے ساتھ کہ ہمارے لیے امید ہے. میں اٹھ کھڑا ہوں گا، میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا کیونکہ یسوع مسیح میرا روش، میرا نور ہے. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. خداوند رب الفاظ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں. خداوند تو نے ایسے بے دینی کے دور میں بھی ہمیں سنبھالا ہے. Yes, Lord Jesus. تو نے ہر طرح کی وبا سے ہمیں بچایا ہے، ہمیں چھڑایا ہے خداوند. اور تو نے ہمیں 2021 میں داخل کیا ہے قابل مطلع کا. بہت سے لوگ ہیں جس جہان فانی سے کوچ کر کے ہیں. یہ تیرا رحم تیرے لوگوں کے اوپر ہے خداوندوں کے خدا.